محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمیدی نیٹ ورک میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر دینی معلومات اور اسلامی تعلیمات کے متعلق مواد پیش کیے جائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہمارے معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو عزیز ناظرین، پیارے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے روزے کا مقصد حصول تقوی ہے، یعنی روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، اور اسی کے تعلق سے میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے اور جب روزہ رکھ کر روزے کے آداب کو بجا لاتا ہے، مکمل طور پر روزہ رکھتا ہے، یعنی اپنے آنکھ کے روزہ کو بھی وہ رکھتا ہے، پاؤں کے روزہ، ہاتھ کا بھی روزہ، غرض کے جسم کے تمام اعضاء کا روزہ، جب مکمل طور پر روزہ کا آداب ادا کرتا ہے تو ایسے روزے داروں کے لیے بے شمار فضیلتیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ روزہ کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی پر رکھا ہے۔ تو جو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اپنے ایمان میں تازگی پیدا کریں اور بہت سارے معلومات آپ تک پہنچ جائے، اور آپ تک جب یہ سارے معلومات پہنچ جائے تو آپ اس کو سننے کے بعد آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ روزہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھیں۔ تو آئیے آج کا میں بیان شروع کرتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلے والوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت پیارے اور محبت بھرے لہجے سے مخاطب فرمایا۔ اس محبت بھرے انداز میں وہ تاثیر ہے جو روزے کی مشقت کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ اس خطاب کے بعد فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا کہ روزے تم سے پہلے بھی امتوں پر فرض رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم اس مشقت میں اکیلے نہیں ہو بلکہ اور لوگ بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ اس لیے بتایا کہ انسان کا مزاج ہے جب مشقت عام ہو جائے تو ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ باقی یہ فرمان کہ گزشتہ امتوں کی طرح تمہارے اوپر فرض کیے گئے، یہ تشبیہ صرف وجوب کے حکم میں ہے، مقدار صوم میں نہیں ہے، اس لیے کہ گزشتہ امتوں کے روزوں کی تعداد یہ نہ تھی۔ اور پھر فرمایا ایام معدودات کہہ کر اشارہ فرما کہ چند دن ہی کی تو بات ہے، مشقت برداشت کر لو۔ روزے تو چند دن کے، لیکن اجر چند دن کا نہیں ہے بلکہ نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور وہ اجر اللہ کی رضا ہے۔ سب اعمال کا اجر فرشتے بانٹیں گے۔ روزہ وہ مبارک عمل ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کا فرمان ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے رکھنے سے نفس کے تقاضوں پر زد پڑتی ہے اور قوت شہوانیہ میں ضعف آتا ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے، اور تقوی صغیرہ و کبیرہ، ظاہرہ اور باطنہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ آیت کریمہ میں بتایا کہ روزے کی فرضیت تقوی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ بات یہ کہ نفسانی خواہشات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں جن سے نفس کا ابھار معاصی کی طرف ہوتا رہتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے نفس کا ابھار کم ہو جاتا ہے اور شہوات و لذات کی امنگ گھٹ جاتی ہے۔ پورے رمضان کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ ایک مہینہ دن میں کھانے پینے اور جنسی تعلقات کے مقتضی پر عمل کرنے سے اگر باز رہے تو باطن کے اندر ایک نکھار اور نفس کے اندر سدھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کے ان احکام و آداب کو روشنی میں رکھ لے جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں تو واقعتاً نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ جو گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دو چیزیں گناہوں کا باعث بنتی ہے، ایک ہے زبان اور دوسری شرمگاہ۔ حضرت امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز دوزخ میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا الفم والفرج، یعنی منہ اور شرمگاہ، ان دونوں کو داخل کرانے میں زیادہ دخل ہے۔
روزہ میں منہ اور شرمگاہ دونوں پر پابندی عائد کی گئی۔ حدیث میں فرمایا کہ الصیام جنہ، یعنی روزہ ڈھال ہے، گناہ سے اور آتش دوزخ سے بچاتا ہے۔ اگر روزے کو پورے اہتمام اور احکام و آداب کی مکمل رعایات کے ساتھ پورا کیا جائے تو بلا شبہ گناہوں سے محفوظ رہنا آسان ہو جاتا ہے، خاص کر روزے کے وقت بھی اور اس کے بعد بھی۔ اگر کسی نے روزے کے آداب کا خیال نہ کیا، روزے کی نیت کر لی، کھانے پینے اور خواہشان نفسانی سے باز رہا مگر حرام کمائی اور غیبت کرنے میں لگا رہا تو اسے فرض تو ادا ہو جائے گا مگر روزہ کی برکات و ثمرات سے محرومی رہے گی۔ جیسا کہ سنن نسائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اور ایک حدیث میں جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ گناہوں کو چھوڑے بغیر محض کھانا پینا چھوڑ دے۔ معلوم ہوا کہ کھانا پینا اور جنسی تعلقات چھوڑنے سے ہی روزہ کامل نہیں ہوتا، بلکہ روزہ کو نوافش و منکرات اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا لازم ہے۔ روزہ منہ میں ہو اور آدمی بد کلامی کرے، یہ اس کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو گندی بات نہ کرے، شور نہ مچائے، اور اگر کوئی شخص گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو اس کو گالی گلوچ سے جواب نہ دے، بلکہ یوں کہہ دے کہ میں روزے دار آدمی ہوں، گالی گلوچ کرنا یا لڑائی کرنا میرا کام نہیں۔ اگر کوئی مریض دوا استعمال کرے لیکن پرہیز نہ کرے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم سب روحانی مریض ہیں۔ ہماری بیماری دل میں اللہ کے خوف کا نہ ہونا، گناہوں پر جرات کرنا ہماری بیماری ہے۔ اس بیماری کے دوا اللہ نے روزہ بنائی ہے، اور یہ وہ کامیاب دوا ہے جو گزشتہ امتوں نے بھی استعمال کیا، اور یہ امت بھی 1400 سال سے استعمال کرتی چلی آ رہی ہے۔ اب اگر کسی کو روزے سے فائدہ نہیں ہو رہا تو یہ کہا جائے گا کہ بد پرہیزی کی ہے۔ روزہ رکھ کر اگر آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو یہ بد پرہیزی کر رہا ہے۔ روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے۔ زبان کا روزہ یہ کہ غیبت و فحش کلامی سے باز رہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہر وہ کلمہ زبان پر نہ لائے جو انسان کو اللہ سے دور لے جائے، یہ زبان کا روزہ ہے۔ اگر زبان کا روزہ نہ ہوتا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی کہا جائے گا کہ بد پرہیزی ہو گئی۔ روزہ ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے اور روزہ پاؤں کا بھی ہوتا ہے، جسم کے سارے اعضاء کا ہوتا ہے، ایک ایک عضو کا روزہ ہے۔ آنکھوں کا روزہ یہ کہ وہ نامحرم سے رک جائے، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ کان کا روزہ یہ کہ وہ کسی کی ٹوہ میں نہ لگے۔ آنکھ کا روزہ ہے کہ کسی کے عیوب تلاش نہ کرے اور بدنگاہی سے باز آ جائے، یہ آنکھ کا روزہ ہے۔ اگر آنکھ کا روزہ نہیں ہوتا تو پھر بد پرہیزی ہو جائے گی، پھر روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور دل کا روزہ یہ ہے کہ اس کو دنیا کی محبت سے محفوظ رکھا جائے اور اللہ و رسول کی محبت تمام محبتوں سے غالب ہونی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا کہ قیامت کے دن ایک آدمی ہوگا جسے لایا جائے گا اور فرشتے اسے جکڑے ہوئے ہوں گے اور گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ وہ کہے گا الامان الامان، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل فرمائیں گے شباب من امتک، یہ آپ کی امت کا ایک نوجوان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے اس کا کیا جرم ہے؟ تو جبرائیل امین فرمائیں گے اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ رمضان میں گناہ کرتا تھا، توبہ نہیں کرتا تھا، رمضان میں اللہ پاک کی طرف نہیں بڑھتا تھا، اللہ پاک کی طرف آنے کی کوشش اس نے نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سے مخاطب کر کے فرمائیں گے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ یعنی قرآن میں گناہوں کے نقصانات کو نہیں پڑھا تھا؟ وہ کہے گا پڑھا تھا لیکن غفلت چھا گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو بڑا برا آدمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے ساتھ لپٹ رہا ہوگا، فرشتے اسے چھوڑ نہیں رہے ہوں گے۔ پھر میں اللہ سے سفارش کروں گا، میں کہوں گا اللہ میری امت کا ایک نوجوان ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے خلاف مدعی بڑا طاقتور ہے، میں کہوں گا مجھے بتا دیجئے اس کا مدعی کون ہے؟
میں اس کو راضی کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا مدعی رمضان ہے، اس نے رمضان کے مہینے میں ظلم اور زیادتیاں کی ہے، بغیر توبہ کے مرا ہے، تو میں کہوں گا اے اللہ میں ایسے شخص سے بری ذمہ ہوں جس کا رمضان مدعی ہے۔ اللہ فرمائے گا جس سے آپ بری ہے میں بھی اس سے بری ہوں، پھر فرشتے اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو اور محترم بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا مجمع وہاں ہوگا اور سب کے سامنے یہ ذلت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش نہیں کریں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ روزے کا تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی کس چیز کا نام ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا تقوی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کانٹے دار اور کیچڑ والے راستے پر چلتے ہیں تو آپ اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں اور سکڑ سکڑ کر چلتے ہیں، جیسا کہ ایک آدمی جھاڑیوں سے گزر رہا ہو تو وہ جھک جھک کر اور بج بج کر گزر رہا ہوتا کہ کوئی جھاڑی کپڑوں کے ساتھ لپٹ نہ جائے اور کپڑے پھٹ نہ جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین، تقوی ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ آدمی اسی طرح بج بج کر چلے کہ کسی گناہ سے میرا دامن گندا نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے میرا دامن گندا نہ ہو جائے۔ بہت بڑی بات ہے گناہوں سے بچنا، اور آدمی جب بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم ناظرین، آپ رمضان کے دنوں میں گناہ سے بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی گناہوں سے بچائیں، تاکہ آپ کا یہ گناہ سے بچنا آپ کے لیے بھی نجات کا باعث بنے اور آپ کو بھی کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کرے اور آپ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔